ملک صاحب، اب یہاں سے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ملٹری ٹرائل کی دوبارہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. واٹ کوڈ ہیپن؟ دیکھیں، اگر آپ سیاست چھوڑ کے، پارلیمانی سیاست چھوڑ کے، ڈیموکریٹک سیاست چھوڑ کے اگر آپ انقلاب کی سوچ رکھیں گے تو پھر آپ کی مشکلات کم نہیں ہوں گی. آپ کے ملک کے اندر سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، انہیں تمام اپنی ایکٹیویٹیز کو سیاسی انداز میں ہی آگے بڑھانا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو پاپولزم ہے یہ ہمیں لے دے کے بیٹھ گیا ہے. ابھی ذکر کر رہے تھے اطہر کاظمی صاحب بھی مطیع اللہ جان صاحب کا. مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے جو حکومت نے بیانات دیے جی کہ وہ صافی نہیں ہیں، اگر میں بڑے محتاط انداز میں کہوں، میں سمجھتا ہوں اس سے فضول بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ ایک مطیع اللہ جان کو صافی ماننے سے انکار کر دیں، لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا مظہر عباس صاحب اور اطہر کاظمی صاحب اور آپ بھی، کیا کبھی آپ نے کوئی ٹویٹ ایسا کیا کہ مجھے لاشیں نظر آ رہی ہیں؟ کسی سمجھدار صحافی نے، جسے آپ جرنلسٹ کہتے ہیں، اس نے یہ بغیر کسی تحقیق کے یہ بتایا کہ جناب یہ خون کی ندیاں بہا دی گئی ہیں. وہاں بلیو ایریا میں ریڈ جو ہے وہ خون کی کہیں سے تصویر اٹھائی جہاں قربانی کی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے وہاں پیش کر کے ٹویٹر پہ لگا دیا گیا. ہم اتنے پاپولزم کا شکار ہو چکے ہیں، جو مظہر صاحب نے بات کی نا کہ ایک تو ہمارے رپورٹرز کا باعث ہے، باعث کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مشہوری کا بھی بڑا شوق ہے. ہم اپنے آپ کو پاپولر کرنا چاہتے ہیں، ہم کود کے میدان میں آ جاتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے. چلے فرض کریں حکومت نے انفارمیشن نہیں دی تو کیا مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں پوری ڈس انفارمیشن کا ایک طوفان کھڑا کر دوں؟ اور جس طریقے سے یہ طوفان کھڑا کیا گیا اس کی اب ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. 278 تو لطیف کھوسر صاحب نے کہہ دیا، 278 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. یعنی میں ابھی ایک صاحب، میں چلے ان کا نام نہیں لیتا، ایک پروگرام میں، کل بھی وہ پروگرام میں تھے ہمارے ساتھ، آج بھی پروگرام میں تھے. کل انہوں نے کہا میں نے 2 جنازے پڑھے، آج پروگرام میں کہا میں نے 1 جنازہ پڑھا ہے. یعنی آپ کے یہاں جھوٹ اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ آپ اگر یہ ٹویٹ کریں جی کہ وہاں 3 زخمی ہوئے یا 10 زخمی ہوئے، فیکٹس کی بنیاد پہ فرض کریں، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے. لیکن آپ دیکھیں 500 جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لوگ آپ کے لاکھوں ویوز نیچے آ جائیں گے. جب آپ نفرت کی، آپ انتشار کی، جب آپ ایک ایگریشن کی سیاست کو کسی سوسائٹی میں پروموٹ کریں گے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. پھر آپ فیکٹ سے دور چلے جائیں گے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک کمپین چلائی جا رہی ہے جی کہ صحافیوں کو کون سنتا ہے، ان کے پروگرامس کون دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ وہاں دیکھیں، اس لیے کہ وہاں جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. وہاں ہر سیاسی جماعت اپنا ایجنڈا پھیلانے میں لگ گئی ہے، جس سے جتنا جھوٹ، جتنی بدتمیزی ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے. تو ان حالات میں آپ کو پھر سیاست جو ہے کبھی کبھی بند گلی میں نظر آتی ہے. یعنی جب آپ کا سیاستدان اتنا کمپرومائزڈ ہو کہ مجھے اس کو نکالو، مجھے لے آؤ. کیا عمران خان صاحب استعمال نہیں ہوئے پاکستان کی سیاست میں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو نکالیں، ان کو گندا کریں، ان کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائیں، انہیں چور ڈاکو بنائیں اور میرے لیے راہ ہموار کریں اور مجھے لے کر آئیں؟ یہ تو کیا میڈیا سیاسی استعمال نہیں کمپیریزن ہو گیا نا ملک صاحب. لیکن اس وقت ہم بات کریں وہ لائنز جو کہ ہم نے کراس ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. آپ نے خود ڈیٹیل میں بتایا کہ دھرنے بھی ہوئے، احتجاج بھی ہوا، اس کو روکا بھی گیا، لیکن کچھ لائنز آپ کو لگا نہیں ہے رپورٹنگ کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، احتجاج کو روکنے کے حوالے سے وہ کراس ہو گئی ہیں، نیو نارمل ہو گیا؟ ایک شخص کے اوپر بھی میری رائے، کسی ایک شخص کے اوپر بھی، ہم سب کی رائے، ایک اس پہ گولی نہیں چلنی چاہیے، اس کو لاٹھی نہیں لگنی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر احتجاج کرنے نکلیں تو غلے لے کے کیوں نکلیں، لاٹیاں لے کے کیوں نکلیں؟ سیاسی لیڈر یہ بیان دے کر کیوں نکلے کہ ہمارے گھر والے اب ہمارے جنازے پڑھنے ہم واپس نہیں آئیں گے؟ بھائی یہ سیاست کر رہے ہو یا جنگ لڑ رہے ہو؟ یعنی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو نکلتے ہوئے گھر سے، جو وہاں سے اعلان کر کے نکلتے ہیں جی کہ اب ہم اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے، ہماری لاشیں واپس آئیں گی، اور بھاگنے میں سب سے پہلے وہ تھے، گاڑیوں میں بیٹھے، بلوٹ پروف گاڑیوں میں بھاگ کے چلے گئے، کارکن بیچارے نہتے رہ گئے. اور یہ اطلاعات موجود ہے، اس کی آپ کنفرم کر لیجئے گا. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جناب اس وقت بھی علی مین گنڈا پور صاحب کو اور بشرا بی بی صاحب سے کہا گیا کہ جناب ہم نے یہاں پہ ابھی آپریشن کرنا ہے، لوگوں کو ہم نے نکالنا ہے، ڈسپرس کرنا ہے، شیئرنگ بھی ہوگی، آپ نکل جائیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں نکلنے کا راستہ دیں. یعنی آپ کارکنوں کو وہاں ایک کیا چاہتے کہ آپ 2014 کے دھرنے میں کیا ہوا تھا؟ لوگ واٹس ایپ کے میسج آج تک دکھاتے ہیں. اس زمانے میں جو ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ یہ 20 لاشیں اگر گر گئی تو ملک میں انقلاب آ جائے گا. یہ کہا گیا، ایک نوجوان کی تصویر بنگلہ دیش کے لگائی گئی، یہ نوجوان بندوق کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اس نے اپنی جان دے دی تھی، انقلاب آ گیا تھا. بھائی آپ لوگوں کے بچے مروا کے انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ سیاست میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، غلط ہو گیا آپ کا.
آپ آئینی طریقہ کار اختیار کریں, آپ احتجاج کا آئینی طریقہ کار اختیار کریں, آپ عدالتوں میں جائیں, جو بھی ہے, ناانصافی کے باوجود بندوق نہیں اٹھائی جا سکتی. ٹھیک ہے, اگر کسی ریاست میں زندہ رہنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہے, میں بندوق اٹھا لوں. وزیر عباس صاحب کے کل حقوق چھینے جائیں, یہ بندوق اٹھا لیں. عطر کاظمی صاحب کے حقوق چھینے جائیں, یہ بندوق اٹھا لیں. اس سیاست کو اگر آپ ملک میں عام کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا, ورنہ آپ یا پھر لشکر بنائیں گے. ماضی کے لشکر آپ نے بنائے, آپ کے گلے پڑ گئے, اور آج تک آپ وہ گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. عطر کاظمی صاحب, بہت زیادہ بات اس وقت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود تھے, لیکن یہ تو دو لوگ تو موجود تھے, بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب, اس لیے یہ وہاں سے نکل گئے. باقی لوگ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے, وہاں پہ آئے ہی نہیں. کس حد تک ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھنے میں ان کا بھی قصور ہے؟ آپ کی نظر میں کتنی رسپانسبلٹی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہے؟ دیکھیں, رسپانسبلٹی اوبیسلی ایک سیاسی جماعت احتجاج لے کے آ رہی ہے, تو رسپانسبلٹی تو ان کی بھی ہے. اب جو وہ لوگ وہاں سے لے کے آئے تھے, جو لوگ اس دھرنے کے اندر یا پھر اس احتجاج میں شامل تھے, کیا ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا, لوگوں کی دکانوں کو توڑا, راستے میں املاک کو نقصان پہنچایا؟ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں پورے اس مجمع کے اندر پھرا, نہ انہوں نے کوئی دکان توڑی, نہ انہوں نے کوئی گاڑی توڑی, نہ انہوں نے کسی عام شہری کی املاک کو نقصان پہنچایا. بعد میں جو حکومت نے ایکشن لیا, بھائی ایس پی اٹک میں کھڑے ایس پی ناصر بھٹا کی دونوں ٹانگیں توڑ دی. نہیں, وہ تو دیکھیں, پولیس والوں نے جب کہا کہ یہ ریڈ لائن ہے, تم یہاں سے گزر نہیں سکتے, پولیس ان پہ آنسو گیس پہلے مارے گی, تو وہ تو پولیس کے ساتھ ان کا تصادم ہو رہا تھا نا. پولیس افسران بھی جو ہے وہ جس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ جناب بھائی ٹی ایل پی نے بات نہیں مانی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم دھرنا دینے ضرور آئیں گے, پکڑ کے مارا گیا. خان صاحب کی ویڈیوز ہیں, ان کو گھروں سے نکال کے مارو. اور جو دانشور آج بڑے جو ہے مضطرب ہیں, بڑے دکھی ہیں, یہ کہا کرتے تھے ٹھیک مارا گیا ان کو. نہیں دیکھیں, ہم نے تو اس وقت بھی نہیں کہا, وہ دانشور جانے اور خان صاحب کی حکومت جانے, لیکن اس وقت جو زیادتی کی جا رہی ہے وہ تو سب کے سامنے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کراؤڈ تھا وہ بالکل کسی قسم کی کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا. ہم نے دیکھا کہ گلو بٹ کی قیادت میں جناب وہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا, وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں. تو یہ جو رویہ بن گیا ہے ہمارے اداروں کا, یہ رویہ خطرناک ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے یہ وہ کر دیتے ہیں, جو میاں صاحب کہتے ہیں یہ وہ کر دیتے ہیں. لیکن ان سب اداروں کی اپنی ذمہ داری بھی تو ہے نا, کہ آپ پوری موٹر ویز بند کر دیں. اور موٹر وے پولیس جیسا ادارہ جو ہر کوئی کہتا ہے پروفیشنل ادارہ ہے, وہ جناب روز ٹویٹس کر رہا ہے کہ موٹر وے کی مرمت ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ملک کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں. اصل میں ایشو یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں, اصل میں ایشو یہ ہے کہ کیا ملک میں ہر کوئی آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو چلا رہا ہے. اگین میں کہوں گا, یہ دھرنے, یہ احتجاج, یہ مار دھاڑ, یہ علامات ہیں. بیماری وہ ہے جو آئین کو اس وقت لگی ہوئی ہے کہ ہم نے آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. ملک صاحب, اب یہاں سے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, ان کی ملٹری ٹرائل کی دوبارہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. واٹ کوڈ ہیپن؟ دیکھیں, اگر آپ سیاست چھوڑ کے, پارلیمانی سیاست چھوڑ کے, ڈیموکریٹک سیاست چھوڑ کے اگر آپ انقلاب کی سوچ رکھیں گے تو پھر آپ کی مشکلات کم نہیں ہوں گی. آپ کے ملک کے اندر سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں, انہیں تمام اپنی ایکٹیویٹیز کو سیاسی انداز میں ہی آگے بڑھانا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو پاپولزم ہے یہ ہمیں لے دے کے بیٹھ گیا ہے. ابھی ذکر کر رہے تھے عطر کاظمی صاحب بھی مطیع اللہ جان صاحب کا. مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے جو حکومت نے بیانات دیے جی کہ وہ صافی نہیں ہیں, اگر میں بڑے محتاط انداز میں کہوں, میں سمجھتا ہوں اس سے فضول بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ ایک مطیع اللہ جان کو صافی ماننے سے انکار کر دیں, لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا مظہر عباس صاحب اور عطر کاظمی صاحب اور آپ بھی, کیا کبھی آپ نے کوئی ٹویٹ ایسا کیا کہ مجھے لاشیں نظر آ رہی ہیں؟ کسی سمجھدار صحافی نے, جسے آپ جرنلسٹ کہتے ہیں, اس نے یہ بغیر کسی تحقیق کے یہ بتایا کہ جناب یہ خون کی ندیاں بہا دی گئی ہیں.